السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب موقع مل جاتا ہے افغانستان جانے کا، یہ یوٹیوبرز وغیرہ، یہ جرنلسٹ وغیرہ اپنے ویوز گین کرنے کے چکر میں افغانستان کا غلط امیج دکھاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے اس کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ افغانستان کے نام سے مسئلے کا جوڑ ہمیشہ رکھتے ہیں، اور افغانستان کے نام کے ساتھ آپ کوئی بھی بات جوڑ دو تو لوگ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دوسری دفعہ جب میں اس دفعہ افغانستان گیا تو میرا بالکل ایک ایسے سوال کا جواب مجھے ملا جو مجھے کہیں نہیں ملا تھا۔ اب وہ بات کیا ہے، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس جب بھی کوئی آیا کرتا تھا، بچپن سے ہمیں سنتے آ رہے ہیں، جب کوئی کہتا تھا کہ مولانا صاحب کو مشکلات ہیں جی، پریشانی ہے، تو والد صاحب کہتے تھے تہجد پڑھا کرو، نماز کی پابندی رکھو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو۔ جب ہم بڑے ہوئے، ہم نے مشکلات دیکھنا شروع کی، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے، کچھ بھی ہو جائے، والد صاحب آگے سے یہ کہتے تھے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو، تہجد پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ میں یہ سوچتا رہا کہ نماز کی پابندی تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن اس سے میرے مشکلات کیسے ختم ہوں گے، اس سے میں بہادر کیسے ہو جاؤں گا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد جب میں اس دفعہ افغانستان کے دورے پر گیا اور میں وہاں پر ولاگنگ کر رہا تھا، اس طرح یہ ٹچ فون میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا، اس طرح ولاگنگ کر رہا ہوں، تو ایک بابا آیا، مجھے بولے دا چیشتے، مطلب یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں نے کہا جی دا موبائل دے۔ بولے دا سنگل موبائل دے، موبائل خدائی، اس طرح کے ان کے پاس ایک پرانا سا فون تھا، بلکہ اس سے بھی پرانا تھا، اس میں تو پھر بھی کیمرہ ہے۔ بولا فون تو یہ ہوتا ہے، تمہارے پاس تو پتھر ہے۔ حالانکہ انگلینڈ میں ہم لوگ ان فون کو پتھر فون کہتے ہیں، برک فون کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے فون کو پتھر فون کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر ان لوگوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، اتنی بڑی ٹیکنالوجی سے یہ کیسے جیتے، ڈرون ٹیکنالوجی، اسکیننگ ٹیکنالوجی، پتہ نہیں ٹریکنگ ٹیکنالوجی، جی پی ایس ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی سے یہ لوگ آخر کیسے جیتے، ایک انسان سوچے تو حیران رہ جائے۔ لیکن پھر مجھے جواب یہ ملا جب میں نے وہاں پہ لوگوں کو آبزرو کیا کہ الحمدللہ ایک تو نمازی لوگ ہیں، جو جتنا بڑا گورنر ہے وہ اتنا نمازی ہے، تہجد گزار لوگ ہیں۔ میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے، جو لوگ کامیابی کو ڈیزرو کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بات نہیں کر رہا جو تھرڈ کلاس دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، دین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ الحمدللہ یہ علماء حضرات تہجد پر اتنے زیادہ فوکس کیوں کرتے ہیں۔ میں نے خود یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہے، پلیز یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی تہجد گزار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے اگر وہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو کامیابی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اینڈ دس از فار شور، یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ دفتر میں ایک حضرت کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کلب جوائن کیا ہوا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں اس کلب میں چلا جاتا ہوں، وہ کلب ہے تہجد کلب۔ اور مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ تہجد کلب واقعتاً آپ کو بہت سارے مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے جو میں سوچتا تھا کہ آخر آپ کس طرح جو ہے وہ بہادر ہو جاتے ہو، وہ اس طرح ہے میرے دوستوں، جب آپ نماز پڑھتے ہو، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہوتا یہ ہے، اچھا میرا ذاتی یہ تجربہ یہ ہے کہ جب میں خود وضو میں ہوتا ہوں تو میں بڑا بہادر ہوتا ہوں، وضو میں نہیں ہوتا تو مجھے تھوڑی سی جو ہے نا میں بزدل ہو جاتا ہوں۔ وضو میں ہمیشہ الحمدللہ مجھے بہت کم ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کی دوستی کس سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے ہو گئی۔ جب آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے، اس پوری دنیا کو بنانے والا ہے، سپر پاور سے سپر پاور سے سپر پاور ہے، یہ ایک اشارے کے نہیں ہے، یہ دنیاوی سپر پاور ان کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کے قریب آپ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دوستی سب سے سپر پاورفل اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا پاکستان میں کسی کو کوئی ڈی ایس پی سلام دعا والا ہو تو ہاں جی کیا ہوا، ڈی ایس پی صاحب کو فون ملا لیتے ہیں، کسی کا آئی جی ہو تو ہاں جی السلام علیکم آئی جی صاحب فون ملا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے ڈی ایس پی یا آئی جی کی ایک لیول ہے۔ پھر جب کسی کی فوج میں سلام دعا ہو تو وہ تو سڑک پہ چوڑا ہو کے چلتا ہے، پھر جب کسی کے منسٹر سے سلام دعا ہو تو وہ تو ویسے اپنی گاڑی کے آگے جو ہے وہ ایک جھنڈا لگا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے، پھر آپ یہ منسٹر امریکہ اور رشیا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھیں گی، یہ وسائل آپ کے سامنے معنی ہی نہیں رکھیں گی، یہ ڈرون آپ کے سامنے معنی ہی نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ کا دل بہادر ہو جائے گا۔ جب دل مضبوط ہو جائے، دل بہادر ہو جائے، پھر یہ آپ کے سامنے ٹینک بھی کھڑا ہوا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب دل میں انسان بزدل ہو تو آپ وسائل پہ ہوتے ہیں، آپ 25 کلو 30 کلو کو یونیفارم پہن لیتے ہیں، ہیلمٹ بلٹ پروف پہن لیتے ہیں، سب کچھ پہن لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل میں چونکہ بہادری نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ ذرا سے بھی مسئلے سے دوچار ہوں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء کے قریب ہوں،
نماز کی پابندی کی کوشش کریں، سب سے پہلے تو مجھے کرنی چاہیے، مجھے بھی دعا کریں، کیونکہ ایک بڑا اچھا میں نے ایک جگہ پہ ایک بات پڑھی تھی کہ جب آپ کسی کو کسی بات کی نصیحت کرتے ہوں خود نہ کرتے ہوں تو آپ کو تھوڑا سا برا لگتا ہے، منافقت کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ خود مجبور ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ جب آپ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، خود آپ کے دل میں بار بار یہ دستک آئے گی کہ یار لوگوں کو روک رہے ہو، خود کو کیوں نہیں روکتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل کا شکار ہیں ان کو کہیں کہ تہجد کلب جوائن کریں اور دیکھیں آپ کے مسائل 2 دن میں حل ہوتے ہیں یا نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔